بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال سبحانه وتعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما هو معلوم لك يا الله يا الله يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شکر خدا کہ اس نے راہ خدا بتانے کے لیے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں روانہ فرمایا۔ اللہ کی ذات پاک اللہ پاک نے رسول بنایا اور بھیجا تو وہ بھی پاک۔ اللہ پاک نے رسول پاک کے ذریعے جو دین اور مذہب ہم کو دیا وہ بھی پاک۔ اللہ پاک نے رسول پاک کے ذریعے جو کلمہ ہدایت ہم کو عطا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمہ بھی پاک۔ اللہ پاک نے عبادت کے لیے مکہ اور ساری دنیا میں جو گھر مسجد کے نام سے دیا وہ بھی پاک۔ جو ان سارے پاک چیزوں کو مان لیتا ہے وہ مومن بھی۔ حضور علیہ السلام جن کے میلاد ہم نے منایا اور منا رہے ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے پرخ پیڑھی در پیڑھی، نسل در نسل
یہ عمل پاک کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک اللہ کا حکم ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھ لینا چاہیے کہ پاکی آدھا ایمان۔ جو مومن پاک ہے پاکی کو پسند کرتا، ناپاکی کو ناپسند کرتا۔ اب اگر مومن ہونے کے بعد بھی، مسلمان ہونے کے بعد بھی کوئی پاکی کی عادت نہیں ڈالتا تو اللہ اور رسول کو کتنی تکلیف دے رہا ہے وہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کرتا۔ پاک رہنا بھی ضروری ہے، پاک بولنا بھی ضروری ہے۔ جیسے ہمارے جسم کی باڈی کی طہارت ہوتی ہے ویسے زبان کی بھی طہارت ہوتی ہے، زبان کا بھی وضو ہوتا ہے۔ جب کوئی غلط بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالی دیتا ہے تو زبان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسری چیزوں سے جسم کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے بزرگوں نے، بڑوں نے، جن کی پہلے بہت قدر تھی اور آج ان کی کوئی قدر نہیں، جو نسل اپنے ماں باپ کی قدر نہ کرے وہ مسجد کے امام خطیب کی کیا قدر کرے، میر محلہ کی کیا قدر کرے۔ جو بڑوں کو بڑا مانتا ہے تو دنیا اس کو بڑا مانتی ہے، جو اپنے بڑوں کے سامنے جھک جاتا ہے دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے، جو نہیں جھکتا دنیا کے سامنے جھکتا۔ قرآن شریف بہت بڑی کتاب، ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ قرآن ختم شریف کے لیے، کوئی مر جائے تو مسجد میں لیا کے جامع مسجد 30 پارے رکھ دینا تو بہت بڑا کام ہے، اس سے بڑا کام کوئی ہوا ہی نہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، خبردار یہ قرآن مجید عام کتاب جیسی نہیں ہے۔ عام کتابوں کو چاہے جغرافیہ کی ہو، کیمسٹری کو ہو، اور میڈیکل سائنس ہو، جنرل سائنس ہو، ہسٹری ہو، علوم سماجیات کی کتاب، آپ کسی بھی حالت میں چھو سکتے ہیں، اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، لیکن قرآن کا معاملہ ہے، قرآن پاک تو چھونے والا بھی پاک۔ خبردار اس کو ناپاکی کی حالت میں نہ چھونا، اس کو باوضو، باطہارت، باغسل چھونا۔ جو بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھوتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ شریعت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے گیا اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وہ قرآن مجید قسم کھانے کے لیے نہیں، کاروبار میں جھگڑا ہو گیا، گھر میں جھگڑا ہو گیا، بیوی سے جھگڑا ہوا، اللہ وہ قرآن لے کے آؤ تو قرآن کی قسم۔ قرآن قسمیں کھانے کے لیے نہیں، قرآن تو پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے۔ قرآن حافظوں کے لیے نہیں اتری، ہر مسلمان کے لیے اتری، ہر بچے کے لیے، ہر بچی کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو کھانے میں لکھاتا ہے میں مسلمان ہوں، تو ہر اس آدمی کے لیے قرآن پاک ہونا چاہیے اور تلاوت والی کتاب ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کا حق ہے۔
بہترین صندوق میں اوپر رکھ دینا یہ قرآن کا حق نہیں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن النبی پڑھنا ہے، قرآن النبی پڑھنا ہے، تلاوت النبی کرنا، سیرت النبی. میلاد النبی کے ساتھ سیرت النبی، میلاد النبی کے ساتھ سورت النبی کہ سرکار کی صورت کیسی تھی، سرکار کا چہرے مبارک کیسا تھا، سرکار کے ابرو کیسا تھا، سرکار کیسے چہرے سے خوش ہوتے ہیں اور کیسے چہرے سے ناخوش ہوتے ہیں، سرکار کو کیسی صورت پسند ہے. اس دنیا سے لے کر اس دنیا تک سرکار کس کو پسند فرمائے. اپنی ہستی کوئی ہستی نہیں ہے، ہستی تو اللہ کی ہے. کسی بزرگوں نے کہا واجب الوجود، وجود تو صرف ایک کا ہی ہے. دیکھیے آپ پین سے لکھتے ہیں، پین سے لکھتے ہیں نا، اس میں سے سیاہی آتی ہے، چاہے انک پین سے لکھیں یا بال پین سے لکھیں. آپ نے لکھا الف یا اے، بے یا بی، تے یا ٹی، آپ جو لکھ رہے ہیں تو انک سے لکھ رہے ہیں نا. اگر ان حروف میں الفابیٹ میں سے انک نکال لی جائے تو حروف باقی رہیں گے؟ نہیں رہتے. اصل وجود سیاہی کا انک کیا ہے؟ اے بی الف بے تے کا کچھ بھی نہیں ہے. اصل وجود اللہ کا. اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اپنی ذات سے ہو، کوئی اس کو پیدا نہیں کیا. لم یلد ولم یولد، جو سورہ اخلاص جسے ہم کہتے ہیں سورہ قل ہو اللہ، قل اللہ نہیں، قل ہو اللہ. میلاد النبی میں سیرت کو بھی سیدھی کرنا ہے، زبان کو بھی سیدھی کرنا ہے، قرآن کو بھی سیدھا کرنا ہے. میلاد النبی کا مطلب بہت بڑا، اصلاح، اصلاح ذات، اصلاح صفات. ذات کی بھی اصلاح کرنا ہے، صفات کی بھی اصلاح کرنا ہے، جس کا نام ہے میلاد النبی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فیض اٹھایا، فیض نور اٹھایا. کس لیے اٹھایا؟ اس لیے اٹھایا کہ اپنی ذات کی اصلاح کرے، ذات کی اصلاح. پھر ذات کے ساتھ جو صفات ہوتی ہیں، جو عادتیں، خصلتیں، شمائل ہوتی ہیں، اس کی اصلاح کرے. ایک موقع پر ایک صاحب نے ایک صاحب کو تانا دیا، ارے تم تو فلاں ہو، تم تو فلاں قبیلے کو. اس کے اندر ان کی بے عزتی کا پہلو نکلتا تھا، ان کو شرم دلائی جا رہی، تم تو فلاں ہو، تو فلاں کے بیٹے ہو، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بولتے. ان الفاظ سے ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کی بے عزتی ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بات پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام تو آ گیا، ابھی جہالت کی بھول نہیں گئی ہے. جہالت کی بھول، جہالت کی خوب ختم ہونا، یہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام آ جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنی جہالت کی باتیں تھی اسلام کے آنے سے پہلے کے پیریڈ کی، اے لوگوں کیا وہ باقی رہنے کے لیے آئی ہیں؟ کہ نہیں، ان سب کو میں نے ختم کر دیا. اور کیا فرمایا سرکار نے؟ خطبہ اگر موقع مل جائے تو کتابوں میں پڑھ لیجیے جی. زمانے جاہلیت کی، اسلام سے پہلے کی ساری غلط رسموں کو میں نے اپنے قدموں تلے رون دیا، کچل دیا. خبردار اب کوئی ان رسموں پر نہ جائے، ان عادتوں کی طرف نہ لوٹے، ان بری باتوں کی طرف
نہ جائے، چھوڑ دیا الاسلام یہدی ما کان قبل الاسلام، لاتے ہی آپ دنیا کی ساری برائیوں سے دور ہو گئے، گندگیوں سے دور ہو گئے، پاکی میں آ گئے۔ پاکی میں آنے کے بعد پھر جا کے گندگی میں گر رہے ہیں آپ، کہا کہ نہیں، اب آپ پاک ہو گئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے امتیوں کو پاک فرمایا، پاک۔ پہلے کے پیغمبر کتاب سکھاتے تھے، کتاب کون سی کتاب؟ دنیا کی کتاب نہیں، اللہ کی کتاب۔ کتابیں تو بہت سی ہیں، لیکن ہم کو جو بتایا گیا ان ساری کتابوں میں کچھ کتابیں مشہور، ایک کا نام ہے انجیل، یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب، یہ دنیا میں نہیں لکھی گئی، کسی ماسٹر صاحب نے، کسی آتھر نے، کسی جرنلسٹ نے، کسی کالم نے بھی اس نے نہیں لکھا ہے، اللہ کی طرف سے۔ اور کون لے کر آئے؟ جبریل علیہ السلام لے کر آئے، جبریل علیہ السلام، جو فرشتے، مخلوق، اللہ کی مخلوق۔ اور ایک کتاب کا نام ہے توریت، انجیل کا نام بھی قرآن شریف میں ہے، توریت کا نام بھی قرآن شریف۔ اور ایک کتاب اللہ نے بھیجی، اس کا نام ہے زبور، یہ زبور کا نام بھی قرآن شریف میں موجود ہے۔ اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے صحیفہ موسیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، اس کا نام ہے صحیفہ۔ جی، یحییٰ علیہ السلام، یہ بھی بہت بڑے پیغمبر، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی۔ قرآن شریف کے اندر ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ پیغمبر، میں آپ کو کتاب دے رہا ہوں، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیجیے، مضبوطی سے پکڑ لیجیے۔ تو کتاب چھوڑنے کے لیے، کتاب پکڑنے کے لیے، مطلب اس میں جو رولز ہیں، ریگولیشن ہیں، قاعدے قانون ہے، کیونکہ قاعدے میں فائدہ ہے، قاعدے میں فائدہ ہے، بے قاعدہ چلیں گے تو نقصان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان فائدے میں رہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان گھاٹے میں ہے، نقصان، لاس۔ پروردگار سب گھاٹے میں ہے تو پھر فائدے میں کون ہے؟ یہ فائدہ کہاں ملے گا؟ فائدہ کس سے حاصل ہوگا؟ فائدہ کہاں ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو فائدہ چاہتے ہو؟ فائدہ میرے پیغمبر کے پاس، فائدہ لینا ہے تو رسول کے پاس جاؤ۔ وہ فائدہ کس سے ملے گا؟ وہ فائدہ ایمان سے ملے گا۔ اور ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زبان سے نہیں بلکہ ہر عمل سے، کاروبار میں، تجارت میں، شادی میں، بیاہ میں، لینے میں، دینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، معبود، لا معبود الا اللہ، عبادت کے لائق، پوجنے کے لائق، پرستش کے لائق، کہ جس کے سامنے میں اپنی پیشانی جھکاؤں، ماتھا ٹیکوں، اس کی تسبیح پڑھوں، میں اس کی حمد کروں، اس کی تقدیس بیان کروں۔ لا معبود، اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، میں کسی کو تسلیم نہیں کرتا۔ لا مقصود الا اللہ، میرا کوئی مقصود ہے، اگر میں کسی کا ارادہ کرتا ہوں، قاصد کہتے ہیں ارادہ کرنے والے، قصد کہتے ہیں ارادہ، میرا مقصود، میرا حاصل، میری زندگی کی جمع پونجی یہ دنیا نہیں ہے بلکہ دنیا کو بنانے والا ہے۔ لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، میں دنیا میں جو دیکھ رہا ہوں سب مجاز ہے، نقلی ہے، ٹیمپروری ہے، اصل مشہود تو میرا اللہ ہے۔
جس نے اللہ کا جلوہ دیکھ لیا اب اس کو کسی جلوے میں مزہ نہیں آتا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا جلوہ دکھانے آئے. نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, ربیع الاول میں بھی جا رہے ہیں, رمضان میں بھی جا رہے ہیں, لوگوں کے پیسے باقی رکھے جا رہے ہیں, چھاولوں کے عمرے بھی جا رہے ہیں. ارے دینا ہے نا ابھی پہلے ان کے دیکھیں گے بعد میں. نہیں بھائی, نہیں ہوتا عمرہ, عمرہ ہوتا نا حج ہوتا. شریعت کا بیان نہیں ہے, شریعت کا مذاق نہیں ہے, کھیل نہیں ہے. پہلے قرض ادا کیجیے, اس کے بعد فرض ادا کیجیے. اس کا قرضہ ادا ہوا تو فرض ادا, قرض ہی ادا نہیں کرے لوگوں کو پھرا رہے تو عمرہ ہوتا, حج ہوتا نہیں ہوتا. خبردار, ایسا حج ایسا عمرہ اللہ کے بعد جو قابل قبول نہیں. پہلے قرض ادا کر, یہ فرض ہے آپ کے, وہ فرض نہیں. آپ صاحب استطاعت بنے ہی نہیں کہ اللہ نے آپ پر عمرہ فرض کیا یا حج فرض کیا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں, اب اللہ کا کام سننا چاہتے ہیں, تو اللہ نے مجھے اپنا نائب بنا کے بھیجا. اللہ نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے. اس کو رسول کہتے ہیں, رسول. جی, رسول کا تعلق اللہ سے بھی ہوتا ہے, بندوں سے بھی ہوتا ہے, دونوں طرف. رسول اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں, بندوں کو دیتے ہیں. بندوں میں اتنی کیپیسٹی, گنجائش نہیں ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ لے لیں. اگر ایسا ہوتا تو قرآن ڈائریکٹ مل جاتا. لوگوں, میں نے وہ مکہ ہے نا میرا گھر, وہ مکہ شریف میں نے قرآن رکھ دیا, جا کے لے لو. ایسا ہوا کیا؟ نہیں ہوا. دنیا کسی تاریخ میں نہیں. 15 صدیاں اسلام کو آگے گزرے, کسی صدی میں ایسا نہیں ہوا, کسی نے ایسا نہیں کہا. جو ملا پیغمبر کے ذریعے ملا, جو ملا رسول کے ذریعے. عبادت کا طریقہ, ذکر کا طریقہ, سر جھکانے کا طریقہ, بھیک مانگنے کا طریقہ, اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا طریقہ, ربنا آتنا فی الدنیا, سب سرکار سے ملا. سرکار کو چھوڑ کے کوئی اللہ کی طرف جا نہیں سکتا. اس لیے کلمہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کس نے سکھایا تھا؟ محمد رسول اللہ نے سکھایا. لا الہ الا اللہ تک کس نے پہنچایا؟ میں نہیں پہنچ سکتا تھا, محمد رسول اللہ نے. اللہ کس سے خوش ہوتا ہے کہا, وہ میں نے بتا دیا. کس کو بتایا؟ پروردگار کا محمد رسول اللہ کو بتایا. اسی لیے قرآن شریف میں ہے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ کی ذات ہے, وہ جیسا ہے ہمارا اوپر ایمان. اللہ بھی ہے, ہم بھی ہیں. اللہ ہے لیکن اللہ کا جسم, باڈی نہیں ہے, ہیکل نہیں ہے, اسٹیچو نہیں ہے. ہم ہیں لیکن ہمارا اسٹیچو ہے, یہ ہمارا مجسمہ ہے, یہ ہماری باڈی ہے. جی, تو اللہ ہے لیکن اس کا جسم نہیں ہے. رسول کا جسم ہے لیکن رسول کا سایہ نہیں. تو بتائیں, میری اطاعت کرنا چاہتے ہو, مجھ کو دیکھنا چاہتے ہو؟ سرکار نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. جس نے مجھے دیکھا اس نے آپ کو دیکھا. جس نے محمد رسول اللہ کو دیکھا اس نے لا الہ الا اللہ کو دیکھا. محمد رسول اللہ کو دیکھنا, لا الہ الا اللہ کو. جس نے اطاعت محمد رسول اللہ کی اس نے اطاعت لا الہ الا اللہ. ذوق رکھ سنت گرامی سے, ہے شرف آپ کی غلامی سے. جو کوئی پیرو رسول نہیں, لاکھ دعویٰ کرے قبول نہیں. دعویٰ کرنے سے نہیں چلتا, جہاں تو دلیل لینا ہے. دلیل بغیر دلیل کے کام چلنے والا نہیں. دلیل ضروری. اس لیے اللہ نے فرمایا, اے لوگو, لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے, محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے. دعوے کے ساتھ قد جاءکم برہان من ربکم. اے لوگو, تمہارے پاس, مسلمانوں کے پاس نہیں, ساری دنیا کے انسانوں کا
جو دھرم، کاسٹ، ذات، طبقہ، جات، نسل، زبان، لینگویج کچھ بھی نہیں. اے لوگوں، میری دلیل کون ہے؟ میری دلیل عام بندے نہیں ہے، بن بھی نہیں سکتے، ان کے اندر گنجائش ہی نہیں. میری دلیل میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا. دلیل کی صورت بھی ہوتی ہے، دلیل کی سیرت بھی ہوتی ہے. یزکیہم ویعلمہم الکتاب، سارے پیغمبر کتاب سکھاتے تھے، سرکار پہلے پاک کر رہے ہیں اس کے بعد کتاب سکھا رہے ہیں. یہ سرکار کی خصوصیت، پاکی حاصل کرنا. زکا یزکی، تزکیہ، اندر کو پاک کرنا. یہ جتنے جھگڑے جو ہو رہے ہیں نا، زر کے، زمین کے، زور کے، یہ سب یہ اندر والے کی خرابی سے ہوتے ہیں. اسلام میں نیت کی بڑی اہمیت. نیت آپ کی پاک ہو، نیت اچھی ہو. یہ نیت خراب دکھ رہی، پیسے دیکھ کے نیت خراب ہو گئی، زیادہ منافع کی نیت خراب ہو، یہ پارٹنر رہ وہ پارٹنر نہیں کر سکتا بھائی تمہارے ساتھ دھندا ہو. جو پیسہ آتی نیت خراب ہو. نیت اچھی رہنا، نیت پاک رہنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق سکھا، انما الاعمال، نماز اچھی ہے لیکن کیا نماز کی نیت بھی اچھی ہے؟ افطاری بڑی اچھی ہے، افطاری کی نیت اچھی ہے کیا؟ آپ کچھ دے رہے ہیں ہاتھ سے لیکن دل میں نیت اچھی ہے، دے کے احسان کرنے کی ہے یا اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہے؟ اللہ آپ نے دیا، میں کسی کو دے رہا ہوں، آپ نے دیا تو میں کہاں دے دیتا؟ میں تو بالکل ننگا، بھوکا، فقیر، خالی دامن. اللہ الغنی وانتم الفقراء. اے اہل ثروت، اپنی ثروت پہ ناز نہ کرنا، تم سب کے سب فقیر و فقیر، محتاج و محتاج. تم کو صاحب ثروت کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، تم اپنی ذات سے نہیں بنے. اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو صاحب ثروت بنانا بھی اللہ کی نعمت ہے اور رسالت کی نعمت سے سرفراز کرنا بھی اللہ کی نعمت. تو کتنے خوش نصیب ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. میلاد النبی تو ہم نے بنا لی، لیکن اب دیکھنا ہے کہ سیرت النبی میں کتنا عمل کرتے ہیں. 12 دن ہم نے سنا، 12 دن مختلف علماء کرام مختلف ٹاپکس پر بیان کرتے رہے. بیان کا کیا اثر ہوا؟ بیان سے کیا اثر لیا ہم نے، کیا سیکھا؟ اسکول کو بچہ جا رہا ہے، کچھ سیکھے تو فائدے کا ہے، لیکن اگر کچھ نہیں سیکھ رہا ہے، بچہ اسکول میں جا رہا ہے کچھ سیکھ رہا نہیں تو نکال لو وہاں کو، دوسرے اسکول میں ڈالو. پڑھائی اچھی نہیں ہوئی، مینجمنٹ اچھا نہیں ہے. تو 12 دن اللہ کے گھر میں آ کے ہم نے کیا سیکھا؟ قرآن سے کیا سیکھا ہم نے؟ قرآن سے کیا حاصل کیا ہم نے؟ جی تو قرآن سے حاصل کرنا ہے. وہ حاصل کرنے کا طریقہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کر لیا. آپ نے جھنڈا اٹھا لیا، آپ نے بہت اچھا کیا، نعرہ بنا لیا، آپ نے کھیر پوریاں پی لیا، آپ نے روڈوں پہ خوب دوڑے، آپ اچھا کرا. عمل کب کریں گے آپ؟ من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے وہ اللہ کی اطاعت کی. جس نے رسول اللہ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا. جس نے رسول اللہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کرنے والے، سرکار کو ناراض کرنے والے کیا طریقے ہیں وہ معلوم کرنے نہیں جاتے. آج ہمارے محلوں کے اندر چبوترے آباد، حقہ گھر آباد، کیرم بورڈ آباد، تاش کے پتے آباد، مختلف مشغلے آباد. کہیں قرآن کا حلقہ ہے، کہیں حدیث کا حلقہ ہے، کہیں سیرت کی مجلس ہے، کہیں سنت صحابہ کا بیان ہے، کہیں اولیاء اللہ کی اطاعت کے واقعات سنائے جاتے ہیں. اور اگر سنائے جاتے ہیں تو کیا ہم اس میں جاتے ہیں؟ کیا عمل کی کوشش کرتے ہیں؟ میلاد النبی سنت کو زندہ کرنے کے لیے بھائی، خالی ایک دن خوشی کرنے کے لیے نہیں ہے. خوشی ایک دن کرنا ہے، عمل سارا سال کرنے کا ہے.
ہم یہ سمجھتے ایک دن کچھ ہی کر لیے، اب سارا سال 12 خون معاف، کچھ بھی کر لو اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ پوچھنے والا ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے اللہ کو ناراض کیا میں کبھی اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ جس نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، سرکار اس سے خوش ہوں گے؟ جس نے کسی کو ستایا، کیا سرکار اس سے خوش ہوں گے؟ جس نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، کیا سرکار اس سے خوش ہوں گے؟ جس نے کورٹ میں جا کے جھوٹی گواہی دی، جس نے اپنے بیوی کو مارا، کیا سرکار اس سے خوش ہوں گے؟ جو اپنے بھائی سے لڑا، گالی دیا، اسے قتل کیا، خون کیا، سرکار اس سے خوش ہوں گے؟ جو سوچے ہی بات ہے جی۔ میلاد النبی تفکر کا مہینہ، میلاد النبی تباہر کا مہینہ ہے، میلاد النبی تدبر کا مہینہ ہے۔ میلاد النبی حضور پاک علیہ السلام سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اے لوگوں کیا سمجھ رہے ہو؟ کھانا پینا، گھر میں جا کے سو جانا، پھر صبح ڈیوٹی، یہ تو جنگل کے پرندے بھی کر رہے ہیں بھائی۔ صبح گھوسلے سے نکلتے ہیں، پورا جنگل پھرتے ہیں، پھر رات میں گھوسلے میں آ کے سو جاتے ہیں، گبی میں آ کے سو جاتے ہیں، پھر صبح نکل جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں آپ کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ آپ اشرف المخلوقات، آپ افضل الکتب ماننے والے ہیں، اشرف الکلمات کے قائل ہیں، اشرف السنت آپ کے پاس ہے، تو احیاء سنت، سنت کو زندہ کرنے کا کام آپ کے حوالے کیا گیا۔ اسلام کی 15 صدیوں میں 14 صدیوں کے اندر، یعنی ہر 100 سال کے بعد اللہ نے مجددین کو بھیجنے کا نظر دھرا۔ مجدد کس کو کہتے ہیں؟ مجدد کہتے ہیں تازہ کرنے والے، گرد و غبار نکال کے صاف کرنے والے۔ اسلام کی 15 سے 14 صدیوں میں مجددین، لیکن ایک صدی میں مجددین نہیں، محی الدین، مجددین دین کو تازہ کرنے والے، محی الدین دین کو زندہ کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ وہ کام کس نے کیا؟ سیدنا عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ تعالی۔ تو پیران پیر کا کام دین کو زندہ کرنا ہے، دین کو مٹانا نہیں، اس لیے آپ کا لقب ہوا محی الدین۔ جب دنیا محی الدین کا نام لیتی ہے تو کام بھی محی الدین ہی ہونی چاہیے، بیٹھک بھی محی الدین ہی ہونی چاہیے، نظر بھی محی الدین ہی ہونی چاہیے۔ غوث پاک کا چاہنے والا کبھی غوث پاک کے خلاف نہیں جا سکتا، کسی گالی نہیں دے سکتا، کسی کا قتل نہیں کر سکتا، کسی کا مال اور سود نہیں کھا سکتا۔ غوث پاک کا ماننے والا کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، غوث پاک کا چاہنے والا کسی کو ستاتا نہیں، غوث پاک کا چاہنے والا اللہ کی یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ غوث پاک کا چاہنے والا شریعت کی اتباع کرتا ہے، شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ غوث پاک کا ہوں بولنا، قادری ہوں بولنا بڑا آسان ہے، قادری ہوں نبھانا بڑا مشکل۔ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ آپ کے دامن سے وابستہ امام التقا والنقا، صاحب تقوا، صاحب پرہیزگاری، دل اور جان کی صفائی کا سودا اپنی ذات رکھنے والی وہ ہستی ارشاد فرماتے ہیں، اے میری محبت کا دم بھرنے والے، تو نے میرا ارادہ کیا اور میرا مرید بنا، اگر تو سچا اور پکا ہے تو پکا مرید ہے تو میں بھی پکا تیرا پیر ہوں، تو کچا ہے تو پھر میں نہیں۔ مریدی لا تخف اللہ ربی، مرید معلوم ہے مرید کس کو بولتے؟ میرا ارادہ کرنے والا، میری خادریت کا پرچم اٹھانے والا، میرا جھنڈا چلانا کیسا ہوتا ہے؟
وہ اللہ کو حاجت روا مانتا ہے، اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت سے بھاگتا نہیں ہے، اللہ کی باتوں کو سنتا ہے، اللہ کی باتوں سے کانوں کو نہیں بند کرے. میرا مرید، اس کی آنکھ بھی صاف ہوتی ہے، میرے مرید کا جسم بھی صاف ہوتا ہے، میرے مرید کی زبان بھی صاف ہوتی ہے، میرے مرید کا دماغ بھی صاف ہوتا ہے، وہ اچھے منصوبے بناتا ہے، وہ خراب کام نہیں کرتا، اچھے کام کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور پھر اس کے بعد عمل صالح کرتا ہے. یہ ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب. انبیاء کا سلسلہ، نبیوں کا سلسلہ، پیغمبروں کا سلسلہ اللہ نے اپنی مصلحت سے ختم کر دیا. ہم کو نہیں معلوم، ہم کو تو ایمان لانا، تسلیم کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں، ہم بحث کرنا ہی نہیں. میں یہ پڑھا ہوں، یہ ڈگری میرے پاس ہے اور میں فلاں ہوں، یہاں سب کچھ بھی چلنے والا نہیں ہے. ایمان کا مطلب مان لینا، سر جھکا دینا، سر نہادن. جی اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اگر مجھے خوش کرنا ہے تو پہلے میرے پیغمبر کو خوش کرو. میرا راستہ تم ڈھونڈ رہے ہو، میرا راستہ کوئی اور نہیں ہے. جو محمد عربی کا راستہ ہے وہی اللہ کا راستہ ہے. جو ان کے راستے سے ہٹ گیا وہ میرے راستے سے بھی ہٹ گیا. نکاح میں خطبہ ہوتا ہے، نکاح میں خطبہ ہوتا ہے، واعظ نصیحت، لیکن اس کی طرف ہماری توجہ نہیں رہتی. ہم کہیں اور رہتے ہیں، خالی دھڑا بھرا وہاں رہتا ہے. اب تو ایک اور فیشن بن گیا ہے 5 جگہ آپ کرنا اور رات میں 12 بجے شادی خانے کو آنا. بی پی کے، شوگر کے، تھائرائڈ کے، کینسر کے مریضوں کو تڑپانا. اب 12 بجے آنے کے بعد جب کھانا اسٹارٹ ہوا تو وہ کھانا کھا کے دعا دیتا، بس دعا دیتا. یہ نیا فیشن ہمارے پاس چل پڑا. اب سمجھ رہیں گے، ایک جگہ ثواب، دوسری جگہ عذاب. ایسا اسلام میں کہیں نہیں. تکلیف دینے کی نکاح بھی سنت ہے، وقت پہ آنا بھی سنت ہے. ہم نے یہ سمجھا نکاح میں سنت تھی، نکاح سنت ہے. ولیمہ کیا ہے؟ اور ولیمے میں وقت پہ آنا عشاء کے بعد رکے میں لکھا ہوا ہے آتے کو 12 بجے 11:30 بجے. چھوٹے چھوٹے بچے، مریض ہے، بوڑھے ہیں، ڈیوٹی پہ جانے والے، ایگزام دینے والے بچے، یہ کب جائیں گے، کب پڑھیں گے، کب کامیاب ہوں گے، کب کام کریں گے، کب اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں گے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچئے سرکار ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہو، ہم کہاں جا رہے ہیں. سرکار ہمیں اللہ کے دربار میں لے جانا، ہم اللہ کے دربار سے بھاگ رہے ہیں. سرکار ہمیں جنت کی طرف لے جانا ہے لیکن ہم جہنم کے عمل کریں، جہنم کے دوزخ کے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں آتے ہیں، میرے گھر میں ہی ہو جائے طلاق یا رسول اللہ، یعنی میرے گھر میں ہی سرکار تشریف لائیے. تو کیا آپ کا گھر اتنا قابل ہے کہ آپ کے گھر میں سرکار آئے؟ آ سکتے ہیں؟ ایسی چیزیں ہیں آپ کے گھر میں؟ اتنا پاک صاف ہے؟ 24 گھنٹے ڈرامے چل رہے ہیں، صبح ہوتی ڈرامے سے شام ہوتی ڈرامے سے ختم. اب آپ بول رہے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، کب ہوگا بھائی؟ پیرانے پیر کے سچے مرید بنیں گے تو آپ کے گھر میں چراغا ہوگا. غریب نواز کے سچے مرید بن جائے آپ کے گھر میں چراغا ہوگا. بندہ نواز، یسو درا، شاہ بلند پرواز، محرم راز و نیاز رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پہ آپ چلیں گے تو آپ کے گھر میں چراغا ہوگا. چراغ کرنے کے کوئی سبیل ہم کر رہے ہیں، کوئی راستہ ہے؟ عمل تو ہمارا ایسا نہیں ہے، لیکن ہم یہ کریں گے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا. یار ایک مہینہ ہر ایک کے گھر میں ہو جائے. ہوتے ہیں چراغا، کل بھی ہوئے تھے، آج بھی ہوتے ہیں. پتھر گٹی پہ ایک نبی خانہ مدینہ شریف سے ایک صاحب آئے، انہیں کہا کہ اس نبی خانے حیدرآباد کے اندر سرکار کی میلاد کے 12 دن واز ہوتا ہے. وہ واز کرنے والے وائس صاحب کو سرکار دو عالم نے اپنا سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر، اللہ. حضرات محترم سمجھیے کیا ہے میلاد النبی، سیرت النبی کیا ہے، سرکار کی محبت کیا ہے. زبان سے دعوت کر دینا بڑا، عمل کی منزل بڑی. نکاح بھی سنت ہے، ولیمہ بھی سنت ہے، وقت پہ آنا بھی سنت ہے.
کتنی قوموں کا، کتنی نسلوں کا، کتنے بچوں کا وقت تباہ ہو رہا ہے، کتنے کروڑوں کا سب تباہ ہو رہا ہے. یہ کبھی ہم کو خیال آیا نہیں آیا. بھائی معاشرہ بہت خراب ہو گیا. کونے معاشرے کے اندر فرشتے کیا آپ ہی کہنا بھائی. ظہر کی نماز ظہر میں پڑھیں گے آپ وقت پہ، فجر میں نہیں پڑھ سکتے. فجر کی نماز عشاء میں نہیں پڑھ سکتے. عشاء کی نماز اثر میں نہیں پڑھ سکتے. کتنا ٹائم کا، وقت کا کتنا احترام ہے. ٹائم مینجمنٹ تو اسلام میں ہے. اسلام میں ہزاروں لاکھوں روپے فیس دے کے لوگ ٹائم مینجمنٹ سیکھ رہے ہیں. اسلام سے بڑھ کے ٹائم مینجمنٹ. سورج سے بڑھ کے سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، اپنے ٹائم پہ. چاند اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، اپنے ٹائم پہ. غروب، ستارے اپنے ٹائم پہ نکلتے. ساری دنیا اپنے ٹائم پہ ہے. اگر وقت پہ نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. ہر جگہ لیٹ، اور لیٹ کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے ایک نام لگا دیتے ہیں، لیٹ لطیف. لا حول ولا قوت الا باللہ. بدلیے محاورے، بدلیے زبان کو بدلیے. کب بدلیں گے بھائی؟ جتنے میلاد النبی چلے گئے ابھی نہیں بدلیں گے، پھر کب بدلیں گے؟ قیامت میں بدلنے کا وقت نہیں رہتا. مان تو جو یہاں پیش کرے وہی لکھے پیش کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھ آتا. میلاد النبی کا صحیح معنی اور صحیح مفہوم صحابہ کرام نے کیوں بنایا تھا، تابعین نے کیوں بنایا تھا، بزرگان دین نے کیوں بنایا. مکہ مدینے میں خطبہ کیوں ہوتا تھا، حیدرآباد میں کیوں خطبہ ہوتا ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے، آخر اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے. یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ سوچنا ہے. اپنی شادیوں کو سنت کے تابع بنائیں، اپنے کاروبار کو سنت کے تابع بنائیں. اپنی گفتگو، اپنا لین دین، اپنی بات چیت، اپنا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق جو مناتا ہے، اس سے بڑا میلاد النبی منانے والا دنیا میں کوئی اور نہیں، اس سے بڑا کوئی عاشق نہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی زیارت کی جائے گی ادب کے ساتھ، سکون کے ساتھ، احترام کے ساتھ، صلاۃ و سلام کے ساتھ. آثار مبارک کی زیارت کیجیے. اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، ساری دنیا کے عالم اسلام کے لوگوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امن و سکون کی دولت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سنت ادا